بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر وز عبد الباسط. آج میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ایمبیسڈر ایاز وزیر، اور آج میری خواہش یہ ہے کہ میں ان سے پاکستان افغانستان کے تعلقات کے بارے میں، ابھی 2 روز پہلے ہی وہاں تو طالبان کے انٹرم گورنمنٹ ہے، وہاں کے امیر المومنین شیخ ہیبت اللہ خانزادہ نے ایک فتویٰ بھی ایشو کیا ہے دہشت گردی سے متعلق، اس سے تھوڑی بات کریں گے. پھر چونکہ ایمبیسڈر صاحب کا تعلق ارسٹ وائل فاٹا ریجن سے بھی ہے، تو یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہاں حالات کیا ہیں، کیوں دہشت گردی پہ ہم ابھی تک قابو نہیں پا سکے. پاکستان میں بہت اضافہ ہوا ہے، اور جو ریسنٹ واقعہ باجوڑ میں ہوا ہے اس سے بھی آپ سب واقف ہیں. پھر چونکہ پہلے تو یہ افغانستان میں رہے، مزار شریف میں کونسل جنرل پاکستان کے، اس کے علاوہ بڑی کلوز ایسوسیشن رہی ان کی، جو ہمارا ڈائلاگ پروسیس رہا طالبان کے ساتھ 1996 سے آنورڈز، تو بڑا کلوزلی یہ اس کے ساتھ، کیونکہ یہ ڈائریکٹر افغانستان بھی تھے، ڈی جی افغانستان بھی تھے وزارت خارجہ میں، ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ قطر میں ہمارے سفیر تھے. تو میں چاہوں گا کہ افغانستان پاکستان، دہشت گردی، اور پھر آخری سیگمنٹ میں ہم تھوڑا سا خلیجی ممالک کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں، جو ہمارے لیے وہاں اپرچونٹیز ہیں، اکنامک اپرچونٹیز خاص طور پہ، ان پہ ہم بات کریں گے. تو تھینک یو ویری مچ سر ڈی سائفر میں آنے کا. تھینک یو جی فار انوائٹنگ. اچھا، لگتا کچھ یوں ہے سر کہ پریشر کام کرتا ہے، کیونکہ طالبان بھی پریشر میں آ جاتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی جو شیخ ہیبت اللہ خانزادہ نے یہ اپنا ایک فتویٰ دیا ہے کہ افغانستان سے باہر جو کوئی بھی کارروائی کرے گا، اور اگر کوئی اس میں ہلاک ہوتا ہے تو اس کو ہم شہید نہیں مانیں گے، باہر جا کر کارروائیاں کرنا حرام ہے، ان اسلامک ہے، اور ہم جہاد کو بند کرتے ہیں. تو یہ مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے پریشر نے کام کیا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے پریشر نے کام کیا کہ کچھ اور محرکات تھے؟ دیکھیں، پریشر ہے، سچ تو ظاہر بات ہے کام کرتا ہے، لیکن اگر اس فتوے کو ہم اس اینگل سے دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ فلی جسٹیفائڈ بھی نہیں ہے. کیونکہ طالبان، افغانستان کے طالبان، وہ ابھی اپنے ملک کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں، اس کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ باقی دنیا نے تو ان کو رسمی طور پہ پہچانا نہیں ہے، ریکگنیشن نہیں دی ہے. تو ان کی ساری فوکس میرے انڈرسٹینڈنگ میں اپنے ملک کے اندر امن و امان، تاکہ ایسے گروہ، ایسے لوگ نہ پیدا ہو کہ ان کے حکومت کو خطرہ ہو. تو اس لیے انہوں نے یہ جو فتویٰ دیا، چلو ٹھیک ہے، آپ نے ان کو کہہ دیا، آپ کی ڈیلیگیشن گئی، پھر دباؤ بھی ڈال دیا کہ اگر آپ یہ نہیں ٹھیک کرتے سیف ہیون تو ہمیں بھی پھر ذرا ہاتھ دکھانا پڑے گا. وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اس سے وہ نہیں ڈرتے، کیونکہ اس طرح واقعات اگر ہم تاریخ میں پیچھے جائیں، 48 سے شروع کر لیں، پہلا ہاتھ ہم نے 48 میں بھی اس طرح کیا تھا. پھر پچھلے سال اگر میں غلطی نہ کروں تو میرا خیال ہے پچھلے سال یا اسے پچھلے خوست میں اور کنڑ میں بھی ہم نے اس طرح کارروائی کی تھی، جس کا رسپانس ہمیں بہت غلط ان دا سینس ملا کہ ملا یعقوب، اگر آپ کو یاد ہو، ان کا ڈیفنس منسٹر، اسی وقت انہوں نے آپ کا وہاں بھاڑ بھی کاٹ لیا اور ہندوستان کے ساتھ بہت ہی قربت دکھائی ہے. انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم اپنے سپاہی ٹریننگ کے لیے ہندوستان بھیج دیں گے اگر وہ ہمیں رسمی طور پہ مان لے، ریکگنائز کر لے. تو اس طرح ہاتھ کرنے سے تعلقات سدھرتے نہیں ہیں. اور دوسری بڑی بات، انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے، اس کا یہاں تک امپیکٹ ضرور ہے کہ ٹی ٹی پی کو بھی یہاں لوگ کہہ دیں گے کہ بھئی جن لوگوں کی آپ اطاعت کرتے ہیں یا جن کے ساتھ آپ قربت رکھتے ہیں، انہوں نے تو اس کو جہاد نہیں کہا. لیکن اگر ہم تھوڑا سا یاد کرائیں پیچھے تھوڑی سی، جب جنرل فیض باتیں کر رہا تھا ٹی ٹی پی کے ساتھ افغانستان میں، تو اس نے ایک قبائلیوں کی ڈیلیگیشن بھیجی اور ایک علماء کی ڈیلیگیشن بھیجی، جس کی سرپرستی مفتی تقی عثمانی صاحب کر رہے تھے، جو بہت بڑے پائے کا عالم ہے. میں خود بھی اس کی تفسیریں پڑھتا ہوں، بہت بڑے پائے کا عالم ہے. اس نے بھی ان کو کہا کہ بھئی یہ کیا کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اگر مانتے تو اس کی بھی مانتے، ان کے شاگرد بھی اس میں ہوں گے. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ اگر ٹی ٹی پی لیٹس پریزیوم
کہ اس کو 100% مان بھی لے اور ہتھیار رکھ لے کہ چلو یہ جہاد نہیں، ہم نہیں لڑتے، لیکن داعش کے ساتھ کیا کرو گے؟ ISKP کے ساتھ کیا کرو گے؟ وہ بھی تو ایکٹیو ہیں. اور پھر کوشش یہ ہو رہی ہے جو میں نے سنا ہے لوگوں سے کہ شاید وہ اکٹھے کہیں ہونا چاہتے ہیں. تو جو آپ کہہ رہے ہیں تقی عثمانی صاحب کا ذکر آپ نے کیا، تو اس سے تو یہ بات ایک لحاظ سے نتیجہ نکالنا آسان ہو جاتا ہے کہ ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب نے، جو ہمارے آرمی چیف ہیں، انہوں نے لویا جرگہ سے خطاب کیا تھا پچھلے ہفتے. انہوں نے بھی ایک لحاظ سے یہی کہا تھا کہ آپ جو فتویٰ ہے، پہلے شاید یہ پبلک ڈومین میں نہیں تھا، تو ان کے لویا جرگہ میں تقریر کے بعد یہ پھر پبلک میں آیا. تو اس کا مطلب ہے کہ طالبان کی جو حکومت ہے انٹرم، وہ ہمارے کنسرنس کو ایکوموڈیٹ تو کرنا چاہتی ہے. نہ، طالبان آپ کے کنسرن کو ایکوموڈیٹ کرتے ہیں. افغانستان والے طالبان، جی ان کی بات کر رہے ہیں. وہ آپ کی بات سنتے بھی ہیں، بڑے قدر سے آپ کو دیکھتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں سے ایک غلطی ہوتی ہے ہمیشہ کہ ہم اپنے لہجے میں بہت ہی تلخی والا ایلیمنٹ زیادہ کر لیتے ہیں. پیٹرنائزنگ ہوتے ہیں، کنڈیسینڈنگ. جو بات پیار سے کہی جا سکتی ہے وہ ہم ذرا تھوڑا سا سختی سے کر لیتے ہیں، جس کا اثر کہیں پہ بھی اور خاص کر افغانستان پہ اچھا نہیں ہوتا. اگر یاد ہو جب جوب کا انسیڈنٹ ہو گیا جس میں ہمارے 12 سپاہی شہید ہو گئے، تو آرمی چیف نے بڑا سخت بیان دیا. اس کی جسٹیفیکیشن ایک لحاظ سے ہو بھی سکتی ہے کہ وہ ایک ادارے کے سربراہ ہیں، ان کے بچے جیسے سپاہی ہوتے ہیں، ان کے بچے شہید ہو رہے ہیں تو ان کو ظاہر بات ہے تکلیف تو ہے، وہ ریئیکٹ کرے گا. لیکن حکومت کے لیول پہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ کے ڈیفنس منسٹر نے اس سے زیادہ تلخ لہجے میں بات کر لی. تو عاصم منیر صاحب کی بات تو ان کو سمجھ آتی ہے، آرمی کا چیف ہے، سپاہی شہید ہوئے. لیکن حکومت جب کرتی ہے تو دیٹ مینز the whole country is reacting that strong way، جو کہ اچھی بات نہیں ہے. اور پھر آپ جانتے ہیں اس کلچر کو بھی کہ وہاں سے پیار سے بات کر لو تو لوگ شاید آپ کی بات مان لے، لیکن اگر آپ نے بات ان کے اوپر ٹھونسنی ہے تو وہ پھر آپ نے بات ذکر کیا کہ میں نیگوسیشن میں تھا نارتھرن الائنس طالبان کے ساتھ. تو ایک موقع پہ ہمارے ڈیلیگیشن نے ملا عمر کو اس وقت کہا کہ اگر آپ یہ نہ مانیں تو امریکہ آپ کے ساتھ یہ کر لے گا، یہ سینکشن لگ جائیں گے تک. تو اس نے کہا دیکھیں اگر پاکستان کو اسے تکلیف ہوتی ہے تو ہم سوچ لیں گے. تو ہمارے لوگوں نے کہا کہ نہیں پاکستان کو نہیں، آپ کو تکلیف ہوگی. اس نے کہا جی دیکھ لو، اگر آپ ہمارے لیے پریشان ہوتے، امریکہ کا ہاتھ آزاد ہے. ہم غربت کے اس لیول پہ ہے، یہ میں نے ایک تقریر میں بھی پہلے کہا تھا کہ ہم مٹی کے کمرے میں گھروں میں رہتے ہیں اور مٹی کے اوپر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. تیسرا مرحلہ مٹی کے اندر جانا ہے، اس کے لیے ہم تیار ہیں. تو ہمارا کیا کر سکے، کرے جو کرنا ہے. تو یہ اگر اس پاور کو اس طرح کہہ سکتے ہیں اور ان کے خلاف 22 سال تک وہ لڑے ہیں، امریکہ بشمول نیٹو، اس سے پہلے روس کے ساتھ، اس سے پہلے برطانیہ کے ساتھ. تو ان کا ایک ہسٹری ہے، ایک ریکارڈ ہے کہ طاقت، بیرونی وہ کیا کہتے ہیں تسلط، وہ بالکل نہیں مانتے. ہاں پیار سے آپ رہنا چاہتے ہیں، آپ کو گلے بھی لگائے گا، آپ کی بات بھی مانے گا. کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں. اچھا، اس میں ایک کوشچن یہ بھی ہے کیونکہ طالبان نے یہ بھی کلیم، طالبان ان کے بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن TTP کے بہت سے لوگ، کچھ خبروں میں یہ بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے TTP چھوڑ کے داعش کو جوائن کر لیا ہے. تو یہ پھر کس طرح کنٹرول ہوگا؟ دیکھیے اگر مجھے صحیح یاد آتا ہو تو میرا خیال ہے کہ TTP کے جو اورگزائی ایجنسی والا گروپ تھا اور باجوڑ والا شاید تھا، تو وہ سب سے پہلے ان سے الگ ہوا. انہوں نے ISKP اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پروونس وہ بنا لیا. اب جب یہ حکومت میں ابھی نہیں آئے تھے، اشرف غنی کی حکومت تھی، کارزئی کے زمانے سے شروع ہوئی، لیکن اشرف غنی کے زمانے میں جلال آباد میں ISKP کی طاقت زیادہ ہی بڑھ گئی. بلکہ یہ علاقہ تقریباً طالبان بھی کنسیڈ دل میں کر چکے تھے، لیکن بہرحال
پھر اشرف غنی کا پریشر کابل حکومت کا اور طالبان ان کی لڑائی، وہاں سے ان کی کمر توڑ دی والی بات ہے. تو یہ اب بکھرے ہوئے ہیں، آپ کے ملک کے اندر ہے. میرا خیال نہیں کہ وہ افغانستان سے آتے ہوں گے ابھی، کیونکہ آپ نے باڑ بھی لگایا ہے، آپ کے فوجی بھی وہاں پہ کڑے ہیں. تو باڑ کو کراس کرنا، بارڈر کو کراس کرنا خاصا مشکل ہے. شاید آتے ہوں ایک آدھ چمن بارڈر جو علاقے پاسپورٹ کے ذریعے آتے ہوں گے، ادھر کارروائی کرتے ہوں گے، لیکن یہاں بھی ان کے لوگ ہیں. اور یہ جو دو میں نے بتایا، یہ تو خاص آپ کے پاکستانی تھے. ابھی پچھلے دنوں انہوں نے خود کہا، آپ نے جب کہا کہ ہمارے دھماکوں میں افغانی لوگ شامل ہیں، آپ نے شاید ان کے سفارت خانے کو کہا کہ یہ لاشیں بھی لے جاؤ. تو اس کے جواب میں افغانستان نے کہا کہ ہمارے ساتھ اگر میں غلطی نہ کروں 12 یا 20 لاشیں ہیں پاکستانیوں کی جو داعش کے ساتھ مل کے ہمارے خلاف لڑ رہے تھے. تو آپ کے لوگ ہیں اکراس بھی، یہاں بھی، ادھر آپ کے ساتھ لڑتے ہیں، ادھر طالبانوں کے ساتھ. بلکہ انہوں نے یہ بھی کلیم کیا کہ ہم نے گرفتار بھی کیے ہیں کچھ 40 سے زیادہ پاکستانی جن کا تعلق داعش سے ہے. ایگزیکٹلی. اپنے حامد کارزئی اور اشرف غنی کی حکومت میں میرا خیال ہے کوئی 2000 سے لے کے 5000 تک لوگ بشمول افغان ٹی ٹی پی کے بھی کچھ لوگ یہ داعش والے انہوں نے پکڑے تھے. لیکن جب طالبان کی حکومت آئی 2 سال پہلے 15 اگست کو، تو انہوں نے دروازے کھول دیے، جیل کے سارے رہا ہوئے، ان کے اپنے لوگ بھی ہو گئے اور اس میں داعش کے لوگ بھی، ٹی ٹی پی کے لوگ بھی رہا ہو گئے. تو ان کے لوگ یہاں آپ کے پاس ہیں اور ابھی وہ کوشش کر رہے ہیں، جو میں نے پہلے بھی عرض کر لیا کہ آئی ایس کے پی اور ٹی ٹی پی اور داعش ان کا کسی طرح ایک یونین بن جائے. جیسے بیت اللہ مسعود جب اس نے ٹی ٹی پی بنا لی، اس وقت بھی وزیرستان کا ایک ملا تھا، ملا نذیر، اور نارتھ وزیرستان میں گل بہادر تھا، اور یہ باقی ایجنسیوں میں بھی تھے. ان سب کو بلائے تھے، انہوں نے اکٹھے معاہدہ بھی کیا تھا کہ ہم سب اکٹھے ہوں گے پاکستان کے خلاف. لیکن پھر اس میں اچھا، یہ القاعدہ اور داعش میں بھی پرابلمز ہیں آپس میں؟ پرابلم تو سب کے اندر ہے، تھوڑا تھوڑا فرق مطلب تو ہے. ایک لحاظ سے they are in conflict with each other. ایگزیکٹلی، وہ بالکل ہے. لیکن جب آپ سب کے خلاف لڑیں گے تو مشہور کہاوت ہے، وہ جانور کا نام چھوڑ دے کہ ان کے آپس میں لڑائی ہوتی ہے، لیکن جب مانگنے والا آتا ہے تو سب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ داعش اور القاعدہ اور جو ٹی ٹی اے ہے یا بری افغانستان کی حکومت ہے، یہ بھی یکجا ہو سکتے ہیں؟ اگر ان کے وجود کو سیریس خطرہ ہو تو پھر میرا خیال ہے اکٹھے ہونے میں، کیونکہ آپ اس طرح ریورس آرڈر میں دیکھ لیں، جب یہ افغان طالبان لڑ رہے تھے سوویت یونین کے خلاف تو یہ سب ان کے ساتھ اکٹھے نہیں تھے. دے آل ور فائٹنگ اگینسٹ سوویٹس. اب امریکہ جب آیا تو امریکہ کے خلاف لڑنے یہ دو تو تھے، ٹی ٹی پی بھی اسی میں کریٹ ہو گیا. آپ کے مشرف صاحب کے اس وقت کی پالیسیز کا کہ دغلی پالیسی تھی، فرنٹ لائن الائی بھی ہو گیا اور طالبان کو سیف ہیون بھی دیا. تو ٹی ٹی پی والے اس پہ پٹاخہ کہا گئے کہ آپ کیسے ہمارے لوگوں کو گرفتار کر کر کے امریکہ کے گوانٹانامو بے پہنچا دیتے ہیں. افغان سفیر والی کہانی ہر ایک پاکستانی نے پڑھی ہے، ملا ضعیف کی، جس کے ساتھ ہم نے کیا ہے. تو ان کی اپنی جو ڈپریویشن تھی فاٹا کے اندر حکومت کی طرف سے، دیٹ واز فردر فیولڈ بائی دی ڈبل کائنڈ آف پالیسی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی جو ہماری اپنی بھی پالیسیز ہیں، انٹرنل پالیسیز ہیں، ایک لمحے کے لیے ہم افغانستان کو ذرا، ہماری جو اپنا ایک نیشنل ایکشن پلان تھا، یہ رد الفساد آپریشن تھا، اس پہ ہمیں صحیح معنوں میں کامیابی نہیں ملی، یا پھر فاٹا کا جو مرجر ہوا ہے کے پی کے ساتھ، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے. کیا ہماری جو رد الفساد آپریشن یا جو نیشنل ایکشن پلان تھا وہ صحیح معنوں میں ہم امپلیمنٹ کر سکے ہیں کہ نہیں کر سکے؟ نہیں. دیکھیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے، میں یہاں سے شروع کر لیتا ہوں کہ فاٹا کے بارے میں بدقسمتی سے فیصلے وہ لوگ کرتے جن کا فاٹا سے تعلق نہیں ہے. آپ 47 سے لے کے ابھی تک دیکھ لیں،
फैसले कहीं और होते हैं, फैसले कोई और लोग करते हैं, इम्प्लीमेंट फाटा के ऊपर होता है, जिसका असर कोई नहीं होता। गलत पॉलिसियाँ होती है, गलत वादे होते, और तरक्की का कोई वहाँ पे एक चीज़ भी नहीं लगी थी। और उसके ऊपर आपने उन लोगों को जंगों में इस्तेमाल किया, पहले कश्मीर में इस्तेमाल किया, उसके बाद अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर लिया। तो हमेशा इस इलाके को आपने एक फर्टाइल ग्राउंड बना लिया मिलिटेंट एक्शन के लिए, हमेशा इस्तेमाल हो रहे। ज़ाहिर बात है जब आप जंगों में झोंकेंगे तो ज़हन का तो जंग का बन जाता है। जैसे वो मशहूर कहावत है कि स्कूल में आप पढ़ेंगे 2 + 2 4, लेकिन उस वक़्त पढ़ाया जाता था 2 बम + 2 बम तो 4 बम। तो ज़हन तो बन गया बम वाला। अब डिपेंड करता है कि उस ज़हन को कौन इस्तेमाल करना चाहता है। आपने अगर तरक्की वहाँ पे की होती बजाय उनको लड़ाने के, मिसाल सोवियत यूनियन के खिलाफ जब आप लड़ रहे थे, मदद कर रहे थे मुजाहिदीन के, तो सारे ट्राइबल एजेंसीज में मुजाहिदीन के बड़े बड़े किला नुमा घर बने थे। ख़ासकर मैंने अपने इलाके में देखे थे, हर एक ग्रुप के, उस वक़्त 7 मुजाहिदीन ग्रुप थे हमारे यहाँ, हर एक का अपना एक किला नुमा घर था जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन डिपो था। वहाँ से फिर एक रास जंग के लिए जाते थे। उन्होंने अंडरग्राउंड टनल भी बनाए थे। तो वो किस्सा तो ख़त्म हो गया जब अमेरिका सरकार आया, वार ऑन टेरर आ गया, तो हमारे लोग जो कि फाटा के नहीं है, बाकी तफसील छोड़ देते हैं, जब वो वहाँ पे आ गए तो जनाब डंडोरा हो गया कि ये लोग तो बड़े ख़तरनाक है, बड़े बड़े घर हैं, अंडरग्राउंड टनल बनाए। वो खुदा के बंदो, आप भूल गए कि सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जब आपने इन ही को इस्तेमाल किया, ये तो वही घर है और वही टनल है, और थोड़ा सा इजाफा इरिगेशन चैनल जो फाटा में हमारे यहाँ होता है, कारेज सिस्टम, एक कुआं यहाँ है एक वहाँ है, इस तरह मिलों के हिसाब से फिर वाटर टेबल एक जगह पे पानी निकल आता है। अब वो ड्राई हो गया, टेबल नीचे हो गया, तो देयर टनल इज आल्सो अवेलेबल। तो जिस इलाके को आप डेवलप नहीं करते हैं, जिन लोगों को आप कभी भी फैसलों में शामिल नहीं करते, फैसले इम्प्लीमेंट करने में शामिल नहीं करते, तो फिर ये तो उन लोगों से आप क्या तवक्को करेंगे? आप अगर सिर्फ वो लोग फैसला करते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट लूँगा, जो उस इलाके के न लोगों को कंसल्ट करते हैं, न उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। मिसाल आप शकाई एग्रीमेंट ले लें। शकाई एग्रीमेंट आपके पेशावर कोर कमांडर ने किया, जो उस इलाके का नहीं था, जिसको पश्तो भी शायद नहीं आती थी। उससे बड़ी गलतियाँ क्या हुई? अब उसके ख्याल में तो नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी गलती वो ये थी कि हुकूमत की सीट वहाँ पे वाना में है, बड़ा कैंप है फौज का, सिविल हुकूमत का, तो वहाँ पे एग्रीमेंट साइन करना चाहिए। वो आके शकाई में एक मदरसे के अंदर एग्रीमेंट साइन किया, तो दूसरे दिन अखबार में आया कि किसने किसको सरेंडर किया। और फिर एक छोटे से लड़के को, नेक मोहम्मद की उम्र उस वक्त शायद 26-27 साल की थी, एक कोर कमांडर डील कर रहा है, वेयर इज ही शुड हैव बीन डेल्ट बाय ए पॉलिटिकल एजेंट। तो बात मुख्तलिफ होती है। चलिए मुख्तसर सा वक़्फ़ा लेना है नाज़रीन, मुख्तसर सा वक़्फ़ा लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा सर, ये दोहा एग्रीमेंट 29 फरवरी 2021 को या 20 को अमेरिका और तालिबान के दरमियान होता है। शुरू में तालिबान ने यही कहा कि जी, जब हमने बहुत अपने गुस्से का इजहार किया तो उन्होंने यही कहा कि ये दोहा एग्रीमेंट तो हमने अमेरिका के साथ साइन किया था, आपके साथ नहीं किया, तो इसलिए आप ये कोई वजह नहीं बनती हमारे साथ जो है उसको हमें कहने, उसको इन्वोक करने की, दोहा एग्रीमेंट को। अब आप जानते हैं कि दोहा एग्रीमेंट के बाद विड्रॉल हुई, तालिबान आ गए, उसके बाद उनके फंड्स फ्रीज़ हो गए, 7 से 9 बिलियन डॉलर तक की दुनिया भर में जो पड़े थे। लेकिन उसके बाद एक इंगेजमेंट का प्रोसेस दोबारा अमेरिका के साथ शुरू भी हुआ है, दोहा में इनकी बातचीत भी चल रही है। अगर ये अमेरिका इतना इनके साथ गर्मजोशी के साथ बात करता है, अभी मुल्ला बरादर टर्की भी गए हुए थे, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, अब्दुल गनी बरादर,
ٹرکی بھی گئے ہوئے تھے. تو ہمیں کیوں اتنی ریلکٹنس ہوتی ہے ان کے ساتھ انگیج کرنے میں؟ مثال کے طور پر پی ڈی ایم کی حکومت کے فارن منسٹر نہیں جا سکے کابل. یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس وقت کوئی اور ہمیں میل منسٹر نہیں ملا. ہنا ربانی کر کا میں بہت قدر عزت کرتا ہوں، بڑی قابل خاتون ہے، لیکن افغان کلچر کو بھی تو دیکھ لو. آپ نے اس کو بھیج دیا، گویا ایک قسم کا افغانیوں نے یوں سمجھا یا یوں دیکھا کہ یہ ہمارے اوپر گویا طنز ہو رہا ہے. ریئلی؟ یس. ریئیکشن واز کہ دیکھو یہ ہمیں دنیا کو دکھا رہے کہ ہم عورتوں سے بھاگ رہے ہیں یا ہم عورتوں کے ساتھ خلاف ہے. تو یہ بدقسمتی ہے. انگیج ہونا چاہیے، تعلق ہونا یہ چاہیے. ایک لحاظ سے لیک آف انڈرسٹینڈنگ بھی ہے افغانستان کے کلچر کی، یا ہمارے علاقہ جو ہے اسے کلچر کی. دیکھیں اس میں گہرائی بہت ہے. اس مسئلے کو سمجھنے میں اتنا آسان نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم فائر فائٹنگ کرتے ہیں. جو مسئلہ آ جائے فوراً اس کے اوپر پانی پھینک تو اس کو دبا لو، پھر بھول جاؤ، گاڑی آگے چلے، پھر کہیں آگ پھر دبا لو. یہ مسئلہ ایسے ختم نہیں ہوگا. آپ کے اور افغانستان کے بہت پرانے، پاکستان کے بننے کے بعد سے ابھی تک ایسے اقدامات ہیں جس میں آپ نے بھی غلطیاں کی اور افغان حکومت نے بھی غلطیاں کی. جب تک ہم ان غلطیوں کی طرف لوٹ کے نہ دیکھیں اور ان کو ایک دوسرے سے معافی یا کر لے بس چھوڑ دو، وہ ریکارڈ کا حصہ تھا، آئندہ ایسے نہیں کریں گے. لیکن وہ تب ہوگا جب دونوں حکومتوں کے نیتوں میں فتور نہ ہو. اگر فتور ہو تو جیسے ابھی آپ کی گاڑی کبھی بھی کسی بھی حکومت کے ساتھ صحیح پٹڑی پہ نہیں چلی. افغانستان میں طالبان آپ کے بہت قریبی دوست تھے، تھوڑے عرصے کے لیے تو گاڑی چلی، اب ڈیریل ہو گئی، آپ دونوں ایک دوسرے سے ذرا تھوڑے ناراض زیادہ ہو، اللہ نہ کرے ہو. اس سے پہلے یہی حال آپ کا اشرف غنی اور حامد کارزئی، حالانکہ ان کو آپ نے ریکگنائز بھی کیا تھا، بڑے دورے ہر وقت ایک دوسرے کے کرتے رہے، لیکن پھر تعلقات خراب ہوئے. اس سے پیچھے پھر طالبان کی حکومت تھی، شروع میں ان کے ساتھ ٹھیک تھے، پھر خراب ہو گئے. اس سے پہلے چلے جائے مجاہدین کے ساتھ. یہ کیا وجہ سسٹین کیوں نہیں کر سکتے؟ That's why I'm referring to that کہ آپ اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ یہ وجہ کیا ہے کہ ہماری کسی بھی افغان حکومت کے ساتھ گاڑی پٹڑی پہ صحیح نہیں جا رہی. تو کہیں آپ کی بھی غلطیاں ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ کی پالیسی میں، افغان پالیسی میں کبھی کہیں ان کے ہاں بھی غلطیاں ہیں. یہ نہیں کہ صرف ہماری غلطی ہے، ان کے ہاں بھی غلطیاں ہیں. ہماری غلطی یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم افغانستان کو اپنے برابر کا ملک نہیں ٹریٹ کر رہے. ہم اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتے ہیں. چھوٹے بھائی سے بھی شاید ذرا تھپڑ مارو اگر ٹھیک نہیں ہوتا، ستیلے بچے کی طرح. ایگزیکٹلی. آپ ان کو ایک انڈیپینڈنٹ اور ساورن اسٹیٹ کی طرح ڈیل کریں جیسے دوسرے نیبرز آپ کے ہیں. ان کے ایران کو دیکھو، چین کو دیکھو، ہندوستان کو دیکھو، جو آپ کے ساتھ لگے ہوئے ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے. لیکن ایک بڑی اسٹرانگ لابی بھی پاکستان میں ہے جو یہ کہتی ہے کہ جی ہم نے افغانستان کی وجہ سے بہت سفر کیا، یہاں ملینز کے حساب سے افغان ریفیوجیز بھی آئے. آپ پشاور بھی چلے جائیں تو تقریباً 50% جو پبلک اسکولز ہیں اس میں افغان بچے پڑھ رہے ہیں. اسی طرح ہاسپٹلز اسلام آباد، پشاور میں جائیں تو آپ کو افغان نظر آتے ہیں. تو پاکستان نے تو بے شمار قربانیاں دی ہیں، اور جب طالبان آئے بھی حکومت میں ہم نے ان کو اتنا سپورٹ بھی کیا. ان سے اتنا نہیں ہوا کہ کم از کم ڈیورل لائن کو انٹرنیشنل بارڈر ہی تسلیم کر لیں. میں اسی بات کو ایوائڈ کرنا چاہتا تھا، آپ نے کہہ دیا تو ادھر ہی سے شروع کر لیتا ہوں کہ آپ کے سارے مسائل کا جڑ ہی یہی ہے، ڈیورنٹ لائن والا ایشو. آپ 1947 کو دیکھ لیں، افغان حکومت نے پاکستان کے فیور میں ووٹ کیوں نہیں دیا جب وہ جنرل اسمبلی میں گئے یو این کے ممبرشپ کے لیے. 20 دن تک انہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا. 20 دن کے بعد پھر آپ کو ووٹ دیا، لیکن اس نہ دینے والے کسی کو ہم نے پکڑ رکھا ہے. ہر جگہ ڈول پیٹتے کہ انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا. وہ 20 دن کے بعد جو پازیٹیو ووٹ ہے اس کا ہم ذکر نہیں کرتے. لوگوں کو شاید معلوم بھی نہیں ہے اس چیز. ایگزیکٹلی. اسی طرح افغانستان کی طرف سے اس وقت بھی یہ تھوڑی بہت دخل اندازی ان دا سینس کہ بارڈر میں کسی پکٹ پہ فائر کر لی، کسی گاؤں پہ فائر کر لیا.
وہ پشتونستان کے سلسلے میں. آپ نے اس کے ریئیکشن میں 49 میں ایک گاؤں ہے باجوڑ کے قریب ہے, شاید نام میں بھول گیا, مغل گئے, اس پہ آپ نے بمباری کر لی. جب بمباری آپ نے کر لی تو آپ نے ان کو کہا کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہم تاوان دے دیں گے. انہوں نے کہا دیکھو اس کا ہم فیصلہ آپ کو کر لیں گے, سوچتے. انہوں نے, بات لمبی ہے میں مختصراً بیان کر لوں, انہوں نے لویا جرگا بلایا کہ وہ فیصلہ کر لے کہ اس کا ہم کیا جواب دے پاکستان کا. تو یہی آپ کا گڑھ یہاں سے شروع ہوتا ہے. انہوں نے, لویا جرگا نے فیصلہ کیا کہ چونکہ پاکستان نے ڈیورنڈ لائن کو کراس کیا اسٹیٹ پاور استعمال کرتے ہوئے, ہمارے اوپر بمباری کر لی, تو ہم ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے. چلیے تو پرانی بات تھی نا, وہی لیکن میں تو اٹکی ہوئی ہے 79 کے بعد کی بات کر رہا ہوں. بات تو سنو نا. اب وہ ہو گئی. دوسری بات یہ کر لی کہ یہ ٹریٹی اور اس کے فالوئنگ جو ٹریٹیز ہے سارے ہم نہیں مانتے, انکاری ہو گئے. آپ کے لیے مسئلہ تو ہو گیا. اب وہ ایشو ان کے لیے ایسے ہے جیسے کشمیر آپ کے لیے ہے. کوئی حکومت افغانستان میں کھل کے بشمول یہ طالبان, میں آپ کے پروگرام کے تھرو ان کو کہتا ہوں وہ مان لے, وہ کر لے کہ یہ ہمارا کشمیر سے کس طرح آپ اس کا کمپیریزن کر رہے ہیں سر؟ کشمیر کے ساتھ کیوں کمپیریزن؟ جیسے کشمیر آپ نہیں مان سکتے کہ وہ ان کا یہ ہمارا, یہ آپ کر لیں گے. کوئی حکومت یہ کر لے گی کہ جو انہوں نے لے لیا وہ لے لیا, جو ہمارا مشرف تو یہ کرنا چاہ رہے تھے, تو اس لیے تو شاید چلے بھی گئے. تو سینسٹیوٹیز اس کے بہت ہیں. اس ایشو کو آپ ہر مرتبہ نہ اٹھائیں, بیک برنر پہ رکھ کے جب حالات بہتر ہو تو آپ کا مسئلہ شاید حل ہو جائے. لیکن جو بھی حکومت آتی ہے افغانستان میں, سب سے پہلے آپ اس دوڑ میں آگے ہو جاتے ہیں کہ جی اب بیٹھ جاؤ, اس کو انٹرنیشنل بارڈر مانو. میں کہتا ہوں کہ خدا را ذرا عقل کے ناخن لے لو. افغانستان ڈیورنڈ لائن کو ایز ڈیورنڈ لائن مانتا ہے, یہ لائن ہے ہمارے اور آپ کے درمیان. انہوں نے اس طرف سے نہیں توڑا, ادھر سے شاید زیادہ توڑا ہے. تو اس کو رہنے دو. اگر وہ آپ کے ساتھ ڈسپیوٹ نہیں کرتے, اگر ان کی ریزرویشن ہے انٹرنیشنل بارڈر کہنے پہ, تو آپ ان کو کیوں چڑھتے ہیں؟ آپ کہتے جائے کہ یہ ہمارا انٹرنیشنل بارڈر ہے, لیکن انٹرنیشنل بارڈر میوچول ایگریمنٹ پہ بنتا ہے. جب وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ کیوں تنگ کرتے ہیں؟ ان کو اسی طرح رہنے دو. اس نے وائلیٹ نہیں کیا, وہ ڈیورنڈ لائن میں نے کہا کہ مانتے ہیں, لیکن انٹرنیشنل بارڈر جو فینس ہم نے بنایا اس کو تو وہ توڑتے رہتے ہیں اسی بنیاد پہ. دیکھو اس لیے توڑتے ہیں کہ ان کی جو ریزرویشن ہے وہ اسی لیے ہے کہ یہ جو لکیر کھینچی گئی ہے یہ بالکل ایک ایتھنیسٹی کو, ایک گھر کو دو حصوں میں اس کا مطلب ہے کہ ڈیورنڈ لائن کو مانتے ہی نہیں. پھر ڈیورنڈ لائن کو وہ کہتے ہیں کہ امر مجبوری امیر عبدالرحمان نے مانا تھا 1893 میں. کچھ حد تک اس میں سچ ان دا سینس ہے کہ اس وقت کا تاریخ آپ دیکھ لیں تو برٹش گورنمنٹ چاہتی تھی کہ افغانستان, بلکہ قابو بھی کیا تھا, ان کی فارن پالیسی بھی وہ چلاتے تھے. تو ان سے جان چھڑانے کے لیے یہ علاقہ ڈیورنڈ لائن کے اس طرف دے دیا کہ یہ چلو تمہارا ہے, لیکن ہم نکل جاؤ, ہمیں اپنی فارن پالیسی خود بنانے دو. اس کے باوجود کہ ان کو الاؤنس ملتا تھا حکومت چلانے کے لیے, امیر عبدالرحمان کو برٹش گورنمنٹ الاؤنس دیتی تھی کہ آپ حکومت چلائیں. اس کے بیٹے نے, امیر امان اللہ خان, اگر میں غلطی نہ کروں, ابھی بلا بھی لیتا رہا. امان اللہ خان نے وہ چھوڑ دیا, پھر جنگ میں بھی انٹر ہوا برٹش کے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں جو ان کی ریزرویشن ہے کہ یہ انڈر ڈیورس عبدالرحمان نے سائن کیا تھا, لیکن کیا چلو ہم اس کو مانتے ہیں, بٹ اس کو مزید مت چھوڑو, ہماری ریزرویشن ہے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ ایک بہت بڑا ایشو جو طالبان کی عبوری حکومت کے لیے ہے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ عبوری حکومت کب تک اپنے آپ کو کہتے رہیں گے؟ ابھی تو میرے خیال میں 1962 یا 64 کا کانسٹیٹیوشن پہ وہ کر رہے ہیں کام, کنگ ظاہر شاہ. تو ابھی یہ کب تک چلے گا؟ اپنے آپ کو کب تک یہ بری حکومت کہتے رہیں گے؟ میرا خیال ہے میری اسیسمنٹ ہے, کان سے کہ یہ اسی طرح ہے. میری اپنی رائے یہ کہ انہوں نے دعا ایگریمنٹ میں اس لیے یہ بات کہہ لی کہ ہمارے سرزمین سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا, کہ ان کو خیال تھا کہ یہ ایگریمنٹ کرنے کے بعد, امریکن نکلنے کے بعد, ہماری حکومت کو دنیا مان لے گی, ریکگنائز کر لے گی. تو
تو جب ہمیں ایک حکومت کی طرح ریکگنائز کر لے تو وی ول فنکشن ایز اینی ادر گورنمنٹ ان دا ورلڈ. لیکن وہ لوگوں نے نہیں کیا. سب سے بسم اللہ امریکہ نے کیا, دنیا پیچھے ہٹ گئی کہ امریکہ ناراض نہ ہو. اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو آپ نے ریکگنائز نہیں کیا, دوسرے ان کے ہاں ملیٹنٹ گروپ بھی ہیں, وہ حالانکہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے لیکن ہے تو صحیح, دنیا دیکھتی. اب اگر ان کے خلاف وہ ایکشن لے, کس کس کے خلاف ایکشن لے؟ ٹی ٹی پی کے خلاف کر لے, آئی ایس کے پی کے خلاف کر لے, داعش کے خلاف کر لے, ای ٹی آئی ایم کے خلاف, بھائی بے شمار ہیں, 20-22 تو ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈورمنٹ اگر رہے, ہمارے لیے مسئلے کھڑے نہ کرے, تو تب تک ہم چلائیں کہ دنیا ہمیں مان تو لے, ہمارے ذرا ہاتھ مضبوط ہو, پھر ایک دوسرے کے پیچھے. لیکن میرا جو سوال تھا کہ وہ اپنے آپ کو عبوری کیوں کہتے ہیں؟ آئی واز کمنگ ٹو دیٹ. میرا خیال تھا کہ وہ اس لیے کر رہے ہیں عبوری کہ دنیا یہ دیکھ لے کہ ہم جلدی میں اس طرح نہیں ہے, وہ ہمیں مان لے, ہماری اینٹیٹی جو ہے اس کو ریکگنائز کر لے, تو پھر عبوریت ختم ہو جاتی ہے. میں تو اس طرح دیکھ, نہیں مطلب یہ تو دیکھیں نا, معاملہ تو یہ ہے کہ اگر وہ اندرونی اعتبار سے اپنے آپ کو اتنا پاورفل سمجھتے ہیں کہ ساری ٹیریٹری ان کے کنٹرول میں ہے, حالات ان کے قابو میں ہے, تو اپنے آپ کو عبوری کہنے سے تو مطلب یہ ہوا کہ ان کے سامنے کوئی پلان تو ہے. وہ شاید کوئی الیکشن کروانا چاہتے ہیں, لوہے جرگہ کروانا چاہتے ہیں, کیا پلان ہو سکتا ہے؟ دوسری وجہ, آئی واز کمنگ ٹو دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے امریکہ یا دنیا کہتی تھی کہ آل انکلوسیو حکومت آپ بنا لے, تو اس لحاظ سے تو آل انکلوسیو نہیں ہے. حالانکہ طالبان کو آپ سن لے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آل انکلوسیو ہے, سارے ایتھنیسٹیز ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے اندر کیبنٹ میں بھی ہے, باقی جگہوں میں بھی ہے, لیکن ہے تو نہیں. اور اس کے علاوہ یہ لویا جرگا نے بھی ریکگنائز نہیں کیا. تو کوئی ایسا اتھینٹک ان کے پاس سورس یا کوئی پروپوزل نہیں ہے کہ افغان عوام کو یا دنیا کو کہے کہ ہمیں لوگوں نے کسی طرح پسند کر کے بٹایا ہے. وہ تو طاقت کے بلبوتے پہ آیا. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں دی سیکنڈ ون آئی تھنک از مور اسٹرانگر این آرگومنٹ دین دا فرسٹ ون, کہ ہم تو عبوری طور پہ ہیں کہ اس ملک کو کنٹرول کر لے, امن لے آئے. اور اس میں تو شک نہیں ہے کہ امن تو افغانستان کے اندر خواہ کچھ بھی لوگ کہے پہلے سے تو بہتر ہے. پہلے کے ساتھ تو یہ لڑ رہے تھے, اب ان کے خلاف کوئی ہے نہیں. تو دس واز اونلی ٹو ٹیل دی افغانز اینڈ دی ورلڈ آؤٹ سائڈ کہ ہم تو صرف یہ امن و امان لا رہے, اس کے بعد لویا جرگا یا کوئی طریقہ الیکشن یا شورا جو بھی ہو وہ اتھینٹسٹی ہمیں دے دیں. ناظرین یہاں ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو میں ایمبیسڈر صاحب سے ذرا تھوڑا سا پاکستان اور خلیجی ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں, جو ہمارے لیے وہاں اکنامک اپرچونٹیز ہیں, تھوڑا اس پہ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین دوبارہ خوش آمدید. اچھا سر یہ بتائیے کہ خلیجی ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات میں بھی ایک لحاظ سے پچھلے 4-5 سال میں بڑے اتار چڑھاؤ آتے رہے ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ بھارت نے بھرپور طریقے سے اس کا فائدہ بھی اٹھایا. آپ چونکہ دوحہ میں بڑا قطر امپورٹنٹ ملک ہے ہمارے لیے, وہاں سفیر بھی رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے جس سے ہمارے جو خلیجی ممالک ہیں, خاص طور پہ اکنامک اپرچونٹیز کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں, کہ ہمارا وہاں ایکسپورٹس بڑھیں, ہمارے وہاں پہ لیبر فورس بڑھے, یا ریمیٹنسز ہمیں وہاں سے زیادہ آئیں, اسکلڈ لوگ بھی جائیں. اب جس طرح محمد بن سلمان کا 2030 ویژن ہے, اس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں, لیکن لگتا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ایسی پالیسی ہے. تھوڑا سا ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ خلیجی ممالک کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیے, خلیجی ممالک کے ساتھ میری رائے یہ ہے کہ ہماری ایک مسلسل پالیسی نہیں ہے, کنٹینیوٹی اس پالیسی میں نہیں ہے. جو بھی سربراہ آتا ہے حکمران, وہ اپنے اینگل سے چلتا ہے. ہندوستان ایسا نہیں کرتا. دوسرے ہمارے جو وہاں پہ ورک فورس ہے, زیادہ تر آپ کا عام مینول لیبر ہے. ہندوستان کا ٹیکنیکل لوگ بہت زیادہ ہے, پڑھے لکھے بہت زیادہ ہے. آپ جو ان سے رہ جاتا ہے وہ کام آپ کرتے ہیں, بالٹی آپ اٹھاتے ہیں, کاغذ پین والا کام ہندوستانی کرتے ہیں. اس وقت بھی
یہ تو میں ریٹائر ہوئے بھی خاصا عرصہ ہوا، ہمارے زمانے میں بھی ہندوستانی پاکستانیوں سے ہر ملک کے اندر زیادہ تھے، اب بھی زیادہ ہے۔ تو وہ اس لیے کہ ایک تو ان میں تعلیم زیادہ ہے، بلکہ سری لنکن تو سب تعلیم یافتہ ہے، وہ بھی ماشاءاللہ زیادہ ہے۔ ہمارے لوگ تعلیم یافتہ بہت کم ہے، پروفیشنل بہت کم ہے۔ ہندوستان کے وہ زیادہ ہے، اور پھر پالیسی بھی کنٹینیوٹی اس لحاظ سے ہے۔ تو ہمارا ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ سیکنڈلی جو میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے، خاص کر قطر میں اور یو اے ای میں، بلکہ سعودی میں بھی کچھ حد تک، کہ آپ کے جو وہاں پہ ریپریزنٹیٹیو ہے، سفارت خانے والے ہیں، یا آپ کے جو باقی اچھی پوزیشن پہ پاکستانی ہیں، وہ ان شیوخ کے ہاں ان کے مجلسوں میں زیادہ نہیں جاتے۔ وہ کیوں؟ ان کا کلچر ایسے ہے عربوں کا کہ کتنا بھی بڑا آدمی ہو، شام کو اس کا جو حجرہ ہے، بیٹھک ہے، اس میں بیٹھ جاتے ہیں، لوگ ان سے ملتے ہیں۔ تو وہاں آپ جائیں، ظاہر بات ہے وہاں آپ کو چائے بھی پلاتے ہیں، ملتے بھی ہے۔ چلو پہلے دن آپ کو موقع نہ ملا، شرماتے ہیں، دوسرے دن، تیسرے دن، کبھی تو 3-4 سالوں میں آپ کو ایک آدھ اپارچونٹی ایسی مل جاتی ہے جو آپ کو کھل کے سن لیتے ہیں۔ ادروائز ہم جب افیشیل میٹنگ کسی بھی منسٹر یا کسی بھی بندے سے کرتے ہیں تو وہ بالکل ڈاٹڈ لائن پہ آپ جاتے ہیں، اپنا مقصد بیان کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح جواب دیتا ہے۔ لیکن یہ مجلس میں آپ سے کھل کے بات کر لیتا ہے جو اس کے دل میں ہے۔ میں نے کئی پاکستانیوں کے مسائل خاص کر قطر میں ان مجالس میں حل کروائے کہ اس شیخ کے پاس گیا، اس سے بات کی، اس نے کہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور کل میں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا۔ تو ایک تو ہمارے لوگ اس پہ فوکس کم کرتے ہیں، ہندوستانی بہت کرتے ہیں، اور دوسرا ہندوستان کے میں نے عرض کر لیا کہ پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں، ہر دفتر میں تقریباً ان کے لوگ ہیں، خواہ ان کی ایمبیسی کمزور ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان کے ایکسپیٹریٹس آر ویل پلیسڈ۔ ہمارے ایکسپیٹریٹ ایک تو اتنے زیادہ نہیں ہے، اگر ہیں بھی ویل پلیسڈ تو جیسے ہمارے پولیٹیکل لیڈر کرتے ہیں یا دوسرے لیڈر کہ اپنی مدعا آگے بڑھاتے ہیں، ملک کا مدعا آگے نہیں بڑھاتے، اس طرح میرا خیال ہے ہندوستان۔ مطلب شاید ہم نے یہ بھی ایک ہے نا کہ ہم او آئی سی کے ممبر بھی ہیں، بھارت تو او آئی سی کا ممبر نہیں، ہمارا سارا فوکس او آئی سی پہ رہا، اور جو بائیلیٹرل تعلقات میں تھوڑی بہت ہمیں جان پیدا کرنی چاہیے تھی وہ ہم اگنور کرتے رہے شاید۔ ہمارا تھوڑا بہت تھا، اب تو خیر وہ بھی شاید چلا ہی گیا۔ یو اے ای کے ساتھ، سعودی کے ساتھ، قطر کے ساتھ، خاص کر یہ 3 ممالک میں نے سر بھی یہاں پہ کیا ہے۔ عمان بھی ٹھیک ہے، لیکن ان تینوں کے ساتھ اس وقت جب میں تھا تو میں بالکل آنیسٹلی کہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے تعلقات ہندوستان سے آن دی فیس آف اٹ اچھے تھے، سنتے بھی تھے اور رسپانس بھی کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد پھر گریجولی بہت تیزی سے، خاص کر مشرف صاحب کے آنے کے بعد بہت تیزی سے یہ گراوٹ کی طرف چلے گئے۔ اس سے کیا وجہ ہوئی؟ ان کو کچھ کیا مطلب پاکستان سے کیا پرابلمز ہوئے؟ پاکستان دیکھو، ایک تو میں کہوں گا کہ ایک بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ غربت کی وجہ سے آپ نے ہر ایک کے سامنے کچکول رکھا ہے۔ یہ ہر وقت آپ اگر نہ مانگتے تو بہت ہی بہتر ہوتا۔ آپ نے یہاں کوشش کی نہیں کہ گھر سنوار لے، اکنامکلی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے، ہر وقت کچکول اٹھائے، کبھی سعودی بھاگتے ہو، کبھی قطر بھاگتے ہو، کبھی دبئی بھاگتے ہو، خدا کے لیے پیسہ دے دو، تو وہ آپ کو فقیر سمجھتے ہیں، وہ آپ کو فقیر ہی بولتے ہیں، مسکین بولتے ہیں۔ لیکن مشرف صاحب نے تو سنا کچھ ارب روپے ان سے لیے بھی، اور کسی چکر میں ان کے بینک اکاؤنٹ میں بھی ڈالے گئے تھے ریٹائرمنٹ کے بعد کی بات۔ وہ تو اس کو ذاتی شاید کنگ عبداللہ نے خود مشرف کی انٹرویو میں نے سنی تھی کہ کنگ عبداللہ مجھے بائی کہتا تھا، اس نے مجھے پیسے دیے جسے میں لندن یا دبئی والا فلیٹ خریدا، ذاتی مفادات، اس پہ میں آنا نہیں چاہتا، ورنہ ایک کیس ہے اگر اس کی وضاحت بتائیے نہ ذرا ہمیں۔ لوگ ناراض ہو جائیں گے، لیکن چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک وزیر آیا، یہ اسی مثال پہ آپ کی ایکسپلینیشن پالیسی کی ہو جاتی ہے، مجھے ہدایات آئی وزارت خارجہ سے کہ ایک یہ فلانا منسٹر آ رہا ہے، یہ مشرف صاحب کا خاص پیغام خط لے کے امیر صاحب کے ساتھ اس کی میٹنگ کروا دے۔ تو میں نے انتظام کر لیا، ٹائم لے لیا، وزیر صاحب آ گئے،
جب اس دن صبح 9 بجے جانا تھا میں اس کے ہوٹل چلا گیا. اب ہوٹل کے دروازے پہ جب پہنچا تو ان کے قطر کے چیف آف پروٹوکول کا ٹیلی فون مجھے آیا کہ سفیر صاحب ذرا آپ یہ چیک کر لیں کہ اس وزیر صاحب کے پاس مشرف صاحب والا خط ہے بھی. تو جب اس نے یہ بات کہی مجھے کھٹکا ہوا. میں نے کہا یہ تو ویسے مجھے نہیں کہے گا, اس کو پتہ ہے کہ شاید نہیں ہے. بہرحال میں نے پوچھا وزیر موصوف سے, میں نے کہا سر آپ خط لائے ہیں مشرف صاحب والا جو آپ نے میسج بھجوایا تھا کہ آپ کو ڈیلیور کرتے؟ اس نے کہا نہیں خط کا تو جلدی تھا یا فلانا تھا, زبانی اس نے مجھے ہدایات دی. I called him back, I said خط تو نہیں ہے, زبانی ہدایات ہے. تو پھر انہوں نے امیر کی جگہ اس کے چھوٹے بھائی جو وزیر اعظم شاید اب بھی ہے, آئی تھنک عبداللہ نام ہے, ان کے ساتھ میٹنگ رکھی. اب وہاں جب گئے تو اب میں اسی انتظار میں ہوں کہ بڑی بات, ظاہر بات ہے, وہ تھے میں تھا, یہ کیا بات لائے ہیں. یقین کریں کہ کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی جس کا میں اب ذکر کروں سوائے اس کے کہ اس کو کہتا ہے کہ آپ کی پارٹی جب پچھلی مرتبہ آئی تھی شکار کے لیے تو ان کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی تھی, تو میں نے وہ بڑا گارڈ کیا ہے, بڑا اچھا رکھا ہے, خدا اور رسول کے لیے اس شکار کو آ جاؤ. بس یہ اسی کے لیے آئے تھے, اسی پہ میٹنگ ختم ہوئی. اچھا, اب یہ مطلب ہمارے لیے بقول جس طرح آپ نے کہا اکنامک اپرچونیٹیز بھی ہیں, ہم چیزوں کو سیریسلی نہیں لیتے, کانٹینیوٹی بھی نہیں ہوتی, انیشیٹیوز لیتے ہیں لیکن ان کو سسٹین نہیں کر پاتے. اب پی ڈی ایم نے ایک اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی ہے جس میں ہمارے آرمی چیف بھی ہیں اور باقی ادارے بھی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انیشیٹیو ہے یہ کچھ پازیٹیو ریزلٹس نکال سکے گا خلیجی ممالک کے تحت؟ تو ابھی ایڈوانس میں کہنا کہ کر سکے گا نہیں کر سکے گا, یہ تو اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا. لیکن جو اس میں سٹیک ہولڈر ہے وہ تو ماشاءاللہ سب بڑے بڑے لوگ ہیں, ہونا تو چاہیے کہ یہ آگے چلے. لیکن میری تجویز یا سجیشن یہ ہوگی ان کو کہ خدا را ایک تو کوئی ایسی ترکیب ہو کہ جو پالیسی بنائے وہ خواہ آپ لوگ چلے بھی جائے, جو پیچھے دوسری حکومت آئے وہ بھی اسی پالیسی کو آگے چلائے, اور وہ پالیسی خدا اور رسول کے لیے, ملک کی بہتری اور قوم کی بہتری کے لیے ہو, کسی انڈیویجول کسی ذاتی مفاد کے لیے وہ استعمال نہ کرے. بیکاز یہ ہماری بہت ہی بری عادت ہے کہ ہم ذاتی مفاد, فیملی مفاد یہ پہلے آگے کرتے, ملک کو پیچھے چھوڑ جاتے. ملک کے لیے آپ کام کرے, وہ آپ کو بتا دیں گے, کر بھی لیں گے, آپ کی بات مان لیں گے. لیکن ان کا بھی تجربہ ہے, دیکھو وہ بھی بڑے سیانے ہیں, ہماری بڑی قدر کرتے تھے. ذاتی مثالیں دو تو کئی ہے میرے پاس, لیکن وہ قدریں ہم نے خود گما دی. خود پاؤں پہ کڑے نہیں ہو سکتے, ہر وقت کچکول آگے کیا ہوا کہ خدا کے لیے کچھ اس میں ڈال دو. تو آپ پہلے تو اپنا گھر ٹھیک کر لیں. آپ بے شک غریب ہو لیکن خوددار ہو, مانگے نا, بے شک گھر میں سوکھی روٹی کھائے لیکن وہ مانگنے والی چکن روسٹ نہ کھائے. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی. تو ناظرین آج اسی بات پہ ختم کرتے ہیں کہ جب تک ہم اپنا گھر ٹھیک نہیں کریں گے اور جو کشکول ہے وہی اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر دنیا بھر میں جاتے رہیں گے تو پھر آپ کی عزت کہیں نہیں ہونے والی. لوگ آپ کو وقتی طور پہ اوبلائج بھی کر دیں گے, لیکن جو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کے لیے ہم مضبوط بنیادیں نہیں ڈال سکتے. تھینک یو ویری مچ سر فار جوائننگ اس آن ڈی سائفر. انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ سے استفادہ کرتے رہیں گے. ناظرین, پرسوں جشن آزادی ہے. ڈی سائفر میری جانب سے اور ڈی سائفر کی ٹیم کی جانب سے آپ سب کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو. اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے جمعے شب 10 بجے آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.